اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ کسان دوستو، اس وقت ہم جون کے پہلے ہفتے میں موجود ہیں اور آج جون کی 1 تاریخ ہے، 1 جون ہے۔ کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے پورے ملک میں جہاں پر جو فصل اگائی گئی ہے اس وقت وہ شدید قسم کے سٹریس سے دوچار ہے۔ ہمارا علاقہ کسی زمانے میں کنگ آف کاٹن رہا ہے، سفید سونا پیدا کرنے والا، تو ہمارے یہاں پر کپاس لگائی جاتی ہے زیادہ تر، اور کپاس میں اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے میں آج اس کے اوپر آپ لوگوں کی تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گا۔ ہم لوگ پچھلے کچھ عرصے سے اس ٹاپک پہ کام کر رہے تھے کہ ہمارے پاس کیا ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کپاس ناکام ہو گئی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا رول سیڈ کے بعد فرٹیلائزر مینجمنٹ کا تھا۔ تو آج فرٹیلائزر مینجمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس میں کیا تبدیلیاں کرنی ہیں جو گزشتہ سالوں میں ہم نے نہیں کی، جن کی وجہ سے وہاڑی جیسے علاقے سے کپاس جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہوگی اور ناکام ہونا شروع ہوئی اور زمیندار کے یہ جو ہے نقصان کا باعث بنی۔ ہم لوگوں نے کافی کچھ پچھلے سالوں سے جو مشاہدات کیے، مفروضے قائم کیے، پھر مشاہدات کیے، ان کی روشنی میں چند ایک چیزیں نکالی کہ ہمیں یہاں پر کیا کرنا چاہیے۔ کیا آیا کہ ہماری فصلوں کو کچھ خاص عناصر کی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ ہماری کپاس کا پودا اس طرح گروتھ نہیں کرتا جس طرح کرنا چاہیے یا جس طرح پہلے کیا کرتا تھا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات کو بالکل شیئر کرنا چاہوں گا۔ جب میں نے اس سیکٹر کو جوائن کیا تھا ایگریکلچر کو، تب اسی سال میرے ایک فارمر نے 92 من اگیتی بیٹی کپاس حاصل کی تھی، اور وہ آخری سال تھا۔ اس کے بعد میں نے کسی کے منہ سے یہ بھی نہیں سنا کہ ہم نے 50 من سے زیادہ کپاس کاشت کی ہے۔ ابھی تو جڑی بوٹیوں کے مسئلے مسائل کا حل نکل چکا ہے کہ ہم یہاں پر بڑے اچھے طریقے سے ویڈے سائڈ جو ہے بعد میں ہم کر سکتے ہیں، ہربی سائڈ، اس کے ساتھ جڑی بوٹیاں تلف ہو جاتی ہیں۔ اب ٹرپل جین ورائٹیاں آ گئی ہیں جنہیں پیسٹ بہت کم لگتا ہے، تو پھر بھی ہماری کپاس کی پیداوار ٹھیک نہیں ہو رہی، تو صاف مطلب ہے کہ ہمارے فرٹیلائزر مینجمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، فرٹیلائزر پلان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ فاسفورس، پوٹاش، سلفر، زنک، نائٹروجن، ان چیزوں کا محکمہ زراعت آپ لوگوں کو تجزیہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ کمی ہے یا زیادتی ہے، پی ایچ لیول بتا دیا جاتا ہے، پانی کا پی ایچ لیول چیک کر لیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے عناصر بھی موجود ہیں جنہیں لیب میں پکڑا نہیں جا سکتا، یہ بہت مائنر ڈوز میں زمین کو چاہیے ہوتے ہیں اور لیب میں اس کا کوئی سکیل موجود نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں میگنیشیم سلفیٹ کی۔ میگنیشیم سلفیٹ کو پچھلے سال ہم نے جب کچھ زمینوں میں ڈالا، کچھ میں زیادہ اچھا رزلٹ آ گیا، کچھ میں بالکل نہیں آیا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ جس زمین میں اس کا رزلٹ آیا ہے، گزشتہ جو اس فصل کی جو فصل تھی، جو اس میں پودے کھڑے تھے، ان کے جو پتے ہیں وہ زیادہ تر پیلے اور سفید سے ہوتے تھے۔ یہ ایک اور واحد نشانی ہے میگنیشیم سلفیٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کی، پہچاننے کی۔ عمومی طور پر ہماری زمینوں میں میگنیشیم سلفیٹ پایا جاتا ہے، یہ زیادہ تر ان زمینوں میں نہیں پایا جاتا جو نرم میرا ہوں، ریتلے رقبے ہوں، ان میں اس کی شدید کمی ہو جاتی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں میگنیشیم سلفیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میگنیشیم سلفیٹ ایک انتہائی اہم جزو ہے، یہ کلوروفل مادہ بنانے کے کام آتا ہے۔ کلوروفل وہ مادہ ہے جس کے اوپر سورج کی جب روشنی پڑتی ہے تو پودا اپنی خوراک کو تشکیل دیتا ہے، بناتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ خوراک کو پودے کے مختلف حصوں سے لے کر مختلف حصوں تک پہنچانے کا کام کرتا ہے، یہ ایک ڈرائیور کا کام کرتا ہے، یہ پودوں میں انرجی کو ٹرانسفر کرتا ہے۔ جب میگنیشیم سلفیٹ ہم ایپسم سالٹ کی صورت میں زمین میں ڈالتے ہیں تو یہ زمین میں فاسفورس کو جذب کرنے میں زیادہ مدد دیتا ہے، جو کہ ہمارے پودے کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ میگنیشیم سلفیٹ جتنا بھی ہم یہاں پر استعمال کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ بنانے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے آیا کہ یہ اس رقبے میں موجود تھا یا نہیں، اس کی ہمارے پاس کوئی پہچان نہیں ہے۔ اس کا بڑا سمپل سا حل ہے، آپ نے دیکھنا کہ آپ کا رقبہ
نرم میرا ہے, ریتلا زمین ہے, کچے وٹ کے رقبہ ہے آپ کی فصل کے اکثر و بیشتر رنگ پیلا ہوتا ہے, اس کی گروتھ اچھی نہیں ہوتی, گروتھ آہستہ آہستہ ہوتی ہے. اور وہ گروتھ اگر آہستہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر سفید رنگ کے جو پتے ہیں وہ زیادہ نکلتے ہیں, تو بہترین یہ نشانی ہے کہ یہاں پر میگنیشیم سلفیٹ کی کمی ہے. ہم نے اس میں اب میگنیشیم سلفیٹ کو استعمال کرنا ہے. اب میگنیشیم سلفیٹ ہوتا ہے دو صورتوں میں, یہ ایک ہوتا ہے ایپسم سالٹ اور دوسرا جو ہوتا ہے ڈولومائٹ سالٹ. ہمارا جو ہے وہ جو قابل استعمال جو ایگریکلچر یوز کے لیے ہوتا ہے وہ ایپسم سالٹ ہوتا ہے. یہ 5 سے 10 کلو پہلے اپنی زمین میں آپ ڈالیں. یہ تو بڑی ریکمنڈیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں, 2 سے 3 کلو ڈال کے دیکھیں, آپ کو اچھا رزلٹ محسوس ہو تو 3 کلو پھر بعد میں پھر ڈال دیں. جب آپ 3 کلو پھر ڈال دیں گے تو یہ 6 کلو 5 کلو کی ڈوز بن جائے گی, جس کے ساتھ آپ کی جو کپاس ہے یا دوسری فصلیں ہیں, میں زیادہ فوکس کپاس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کپاس کی جو صورتحال ہے وہ بڑی خراب ہے, تو اس کو ہم بہتر کرنے کے لیے اسے نیچے فلڈ کروا دیں تو اللہ کے حکم سے اس کا رنگ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور کپاس میں آپ دیکھیں گے ویجیٹیٹو گروتھ زیادہ بہتر ہو جائے گی. اگر ہم نے صرف اکیلی گروتھ کروانی ہوتی تو ہم اسے نائٹروجن یا زنک وغیرہ کی اپلیکیشن کرواتے, لیکن ہم اب ایسے کریں گے, اس میں نائٹروجن کو مکس کر لیں, اس میں کین گوارا کو مکس کیا جا سکتا ہے, اس میں اکیلی گوارا جو امونیم نائٹریٹ ہوتی ہے وہ بھی مکس کی جا سکتی ہے. جب اسے مکس کرنے کے بعد ہم اسے فلڈ کریں گے تو انشاءاللہ جب بہتر رہے گا 3 سے 4 دن کے بعد جا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑا واضح فرق محسوس ہوگا کہ یہ ہم نے میگنیشیم سلفیٹ اس میں ڈالا ہے. 3-4 چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہوئی ہیں پہلے, آپ اس کے تحت اس پیمانے کے تحت اگر اپنی زمین کا اپنے رقبے کا اگر آپ انالیسس کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میگنیشیم سلفیٹ جو ہے اس کی کمی ہے اور یہ ڈالنا چاہیے. آہستہ آہستہ باقی نیوٹرنٹس کی کمی بھی جو زمین میں ہوتی جا رہی ہے کہ ہم فصل بہت زیادہ لیتے ہیں, بار لیتے ہیں اور زمین کو خالی نہیں چھوڑتے. جب خالی نہیں چھوڑتے تو وہاں پر یہ جا کے یہ مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے کہ زمین میں موجود تمام مائکرو نیوٹرنٹ وہ فصلیں اٹھا کے لے جاتی ہیں. خاص طور پر جن فصلوں میں تیل دار اجناس ہیں وہ زمین کو بالکل سپنج کی طرح خالی کر دیتی ہیں, نچوڑ لیتی ہیں. تو یہاں پر مارکیٹ میں میرا دل بڑا خراب ہوا دیکھ کے کہ باقاعدہ طور پر کوئی بھی کمپنی, بڑی کمپنی, کسی نے بھی میگنیشیم سلفیٹ کو ابھی تک لانچ نہیں کیا. اگر کیا تو وہ اندر کھاتے سے کیا یا وہ اکبی منڈی سے لاہور سے مل رہا ہے, کھلے میں مل رہا ہے, وہ ریکمینڈ کرنا بھی ہمارے لیے بڑا مشکل بنا ہوا ہے. میں آپ لوگوں کو کیسے ریکمینڈ کروں ایک کھلی چیز جس کا میں خود سے بھی کسی طرح سے کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ یہاں پر میں نے دیکھا ہے ایک یہ یہاں پہ آیا ہوا ہے, یہ بایو گرین کے نام سے ایپسم سالٹ ہے. تو اس کمپنی نے تھوڑا سا, یہ کمپنی ہے بیٹا کیمیکلز بہاولپور کی ہے شاید, انہوں نے یہاں پر یہ جو ہے نا مشن اپنے سر لیا ہے کہ انہوں نے مارکیٹ کیا ہے اسے. تو ایک جگہ اسے ڈلوانے کے بعد تھوڑا سا رزلٹ بھی چیک کیا ہے 6-7ویں دن جا کے, پہلے اور بعد والے کا جب میں نے دیکھا اس میں تو رنگ کا بھی بڑا اچھا خاصا فرق آ گیا اور اس کی گروتھ بھی کچھ بہتر ہو گئی. کیونکہ 40+ ٹمپریچر جا رہا ہے تو ہم پہلے بھی اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ اس میں نائٹروجن ڈائریکٹ نہ ڈالیں. جب ڈائریکٹ نائٹروجن نہیں ڈالی جائے گی تو پھر ہم ڈائریکٹ کی بجائے انڈائریکٹ اس طرح کریں گے کہ تھوڑی سی نائٹروجن, اور یہ جو ہے ہمارے پاس بایو گرین کے نام سے ہے ایپسم سالٹ. بیسک تو یہ ہے نا جی ایپسم سالٹ, اس سے استعمال کروائیں گے یوریا کے ساتھ یا گوارا کے ساتھ یا کین گوارا کے ساتھ. تو اکیلا بھی ڈالا جا سکتا ہے, ویسے ایسی بات نہیں ہے, تو زیادہ اچھے رزلٹ آ جائیں گے. تو یہ چلو شکر ہوا ہے کہ یہاں پہ کچھ ملنے لگا ہے, ورنہ وہ کھلے جو بیگ بک رہے ہیں مارکیٹ میں لوگوں کے پاس, ہم وہ مجھے میری سمجھ میں نہیں آ رہے. تو میگنیشیم سلفیٹ کا میں نے آپ لوگوں کو میسیج دینا تھا, وہ دے دیا ہے. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو مہربانی کر کے اسے میرے جو چینل کو سبسکرائب کریں. میری جتنی ویورشپ ہے اس میں 72% ابھی ناٹ سبسکرائب ہیں, تو مہربانی کر کے مجھے سبسکرائب کریں. اور اس کے بعد جتنے بھی یہ دوست جدید ٹیکنالوجی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پیداوار کو بڑھانے کی طرف جاتے ہیں تو ان کے ساتھ مجھے ضرور شیئر کریں. جی آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے, ذرا تھوڑی سی ویڈیو لانگ ہو جاتی ہے, 1 منٹ, تھوڑی سی ویڈیو لانگ ہو جائے گی, اس کے لیے ذرا معذرت خواہ ہیں. جی پوچھے. جی میگنیشیم سلفیٹ 2 قسم کی ہیں, ایک لوکل ہے, ہاں جی, ایک امپورٹڈ ہے. ہاں اس جی, کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دیں کون سا استعمال. اس میں دیکھیں 2 رائے نہیں ہے. آپ کو میں نے اس ویڈیو میں پہلے بتا دیا ہے, جو ایپسم سالٹ ہے نا جی, یہ اس شیپ میں, کیونکہ کیلشیم اور میگنیشیم دونوں اس میں اویلیبل ہوتے ہیں, اس شیپ میں اگر آپ کو کوئی کمپنی امپورٹڈ اگر آپ کو دیتی ہے, یہاں پہ تو میگنیشیم نہیں نکلتا نا ہمارے ملک میں, تو آتا باہر سے ہی ہے.
لیکن امپورٹڈ جو لیگل طریقے سے آتا ہے کمپنیاں اسے لینے کے بعد لیگل طریقے سے جب ہمیں اویل کر کے دیتی ہیں تو یہ ہمارے لیے ویسے اچھا ہوتا ہے. جو ہم لوکلی لے کے یہاں پہ ڈالتے ہیں کھلے جن کے اوپر بیگ کے اوپر کچھ مینشن نہیں ہوتا اور بس یہی لکھا ہوتا ہے جی میگنیشیم سلفیٹ ہے, تو اس سے تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے. کہ پتہ نہیں وہ اچھا ہو نہ ہو اس چیز کا مجھے کنفرم نہیں, لیکن جس چیز کو کوئی بندہ آن کرنے کو تیار نہ ہو وہ اس چیز سے تھوڑا سا ہمیں دور ہو جانا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عنایت فرمائے. جزاک اللہ.